بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تحدث اخبارها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں تحدث بولنے کو کہتے ہیں، حدیث بیان کرنے، ٹھیک ہے، بولنے کو، زمین خود بول کر اپنی خبریں سنائے گی کہ میری پشت پر ان لوگوں نے کیا کیا حرکتیں اور کیا کیا اعمال انجام دیے۔ یاد رکھیے قرآن مجید سے جو کانسیپٹ ملتا ہے اس کائنات کے بارے میں، تو یہ ساری کی ساری کائنات شعور رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے۔ اب جو اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، جو کردار اس کو اس کائنات میں ادا کرنا ہے، اس کے مطابق شعور رکھتی ہے۔ اگر میں غلطی نہ کروں تو آپ دیکھیے، شاید پہلے بھی کافی عرصہ پہلے بھی یہ مثال میں نے دی تھی، میری سائنس کی جو انفارمیشن ہے بہت کم ہے، مثلا او لیولز کی اور آدھے اے لیولز کی، اور وہ بھی 1995 کے زمانے کی، بہت پسماندہ میری انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی کوئی آرٹیکل پڑھ لیا تو کسی نے ریکمینڈ کیا، یا خود سے کوئی سامنے آ گیا کسی ویب سائٹ پر نیوز کی ٹیکنالوجی کے بارے میں، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس زمانے کی آپ جو انفارمیشن اس کی بیس پر بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ جو یہ پانی ہے، یہ جو بھی چیز میٹل ہو یا لیکوڈ ہو، جو بھی چیز اس کو ٹھنڈا کیا جائے وہ کانٹریکٹ کرتی ہے، اس کا والیوم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو وہ جن ایٹمز اور مالیکیول سے مل کے وہ بنی ہوتی ہے، ان کے درمیان کا فاصلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کانٹریکٹ ہوتی ہے۔ تو کانٹریکٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ والیوم کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ پانی جو ہے، یہ اس کا اللہ نے ایک خاص مزاج رکھا ہوا ہے، اور اس مزاج کی حکمت بہت بڑی ہے۔ پانی کیا کرتا ہے؟ کانٹریکٹ ہوتا ہے گا اگر میں غلطی نہ کروں، جب اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 4 سینٹی گریڈ پر جب آتا ہے اس کا ٹیمپریچر، 4 سے لے کر 0 تک یہ بجائے کانٹریکٹ کرنے کے اکڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ پانی کی بھر کے بوتل، اس کو بالکل کوئی اندر سپیس نہ ہو اور اس کو بند کر کے فریزر میں رکھ دیں تو پھٹ جاتی ہے، اتنے زور سے وہ پھیلتا ہے کہ مثلا بوتل توڑ دیتا ہے۔ تو یہ بیہیویئر عام چیزوں سے ہٹ کے پانی کا، اس کی ایک بہت بڑی حکمت جو ہے آپ کو معلوم ہے، یہ جو سمندر ہے جن کے اوپر برف جمی رہتی ہے، سارا سال مثلا برف جمی رہتی ہے، یہ برف کی لیئر اوپر ہوتی ہے اور نیچے پانی ہوتا ہے جس میں وہ جاندار، مچھلیاں، دیگر جو وہ سی لائف ہے وہ زندہ رہتی ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ کہ اوپر والی سطح جو ہے پانی کی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے جب، تو وہ اس کے مالیکیولز کہہ لیں، وہ بھاری ہو کے، واٹر پانی کے مالیکیولز وہ بھاری ہوتے ہیں تو نیچے جاتے ہیں، اور جو نیچے والے زیادہ ٹیمپریچر والے ہوتے ہیں وہ ان کا ویٹ ہلکا ہوتا ہے، وہ اوپر آتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس چلنا شروع ہو جاتا ہے، اوپر آتے ہیں پھر بھاری ہو کے نیچے جاتے ہیں، اور ٹیمپریچر مسلسل پانی کا نیچے جاتا رہتا ہے۔ جیسے ہی 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچتا ہے یہ پانی کا ٹیمپریچر، تو وہ پانی جو اوپر ہوتا ہے، جب اس کا فریزنگ پوائنٹ آتا ہے پانی کا، جیسے ہی وہ جمتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور وہ پھر نیچے والوں کو اوپر نہیں آنے دیتا، اور نیچے والا جو پانی ہے وہ پانی ہی رہتا ہے، برف نہیں بنتا، تاکہ وہ اندر کی جو زندگی ہے، اندر کے جو جاندار ہے وہ زندہ رہ سکے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سارا پانی فریز کر جاتا اور مثلا جم کے مر جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، ہم کہیں گے اللہ نے، سائنسدان ظلم کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نیچر نہیں ہے، اللہ ہے۔ اتنی سمجھدار نیچر جو ہے، آپ پروسیس دیکھیں ہمارے اپنے بدن میں کیا ہو رہا ہے، سارے چیزوں پہ غور کریں تو اتنی باریکی سے ہر چیز کو جوڑ دیا ہے۔ اپنے انسان آج کل جو DNA کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس پہ غور کریں۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، کہ اگر ایک انسان کے اندر کا یہ DNA کا دھاگا جو ہے، اگر اس کو کھول کے لمبا ڈور بنا دی جائے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ بندہ چاند سے ہو کے واپس آ جائے گا، اتنی لمبی ہے ایک انسان کے اندر، اتنا باریک ہے وہ۔ اور اس پھر DNA کے ایک ایک چیز کے آگے پیچھے ہونے سے انسان کی خصوصیات اس کے اندر جو ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے، یہ
ہم تو ڈسکور کر رہے ہیں ابھی، جس نے بنایا وہ بہت بڑا عالم ہے، جس نے یہ تاثیر چیزوں کے اندر رکھی ہے۔ اس دنیا کا کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کچھ بنایا ہے، جوڑا ہے چیزوں کو، بلاکس جوڑ کے، جیسے بچے گھر بناتے ہیں یا گاڑی بنا لیتے ہیں، جیسے کھیلنے کی گیمز ملتی ہے ایسی، اس طرح اس کی ترقی یافتہ شکل یہ بڑے بچے ہیں انسان سائنسدان کے، جو ڈسکور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے بنے گا اور بنا لیتے ہیں۔ اصل بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جس نے چیزوں کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، جس نے لوہے کو کہا ہے تو نے کہاں پہ جا کے میلٹ ہونا ہے، اس سے پہلے تو میلٹ نہیں ہوگا، جس نے پانی سے کہا ہے کہ تو کانٹریکٹ کرے گا لیکن فلان جگہ پہ تو نے پھر کانٹریکٹ نہیں کرنا، تو نے بڑھ جانا۔ اور یہ تمام جو چاہے گیسز ہیں، چاہے لیکوڈز ہیں، چاہے سالڈز ہیں، یہ سب کے سب پابند ہے اس قانون کے شدت کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دیا۔ اور آپ تصور کریں کہ کیونکہ یہ ساری کائنات کی چیزیں اپنے قوانین پر پکی ہیں، اسی بیس پر انسان نے ترقی کی ہے، انہی قوانین پر اعتماد کر کے۔ ورنہ میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر ہوا کہے کہ ایک دفعہ ایک جہاز کو تو میں اٹھاؤں گی، دوسری کو میں نہیں اٹھاؤں گی، میرا موڈ ہی نہیں ہے، میں نہیں اس کو ہوا میں لے کے اٹھوں، یا پانی کہے کہ ایک شپ کو تو میں تیرنے دوں گا، دوسری شپ اسی طرح کہ میرا موڈ نہیں ہے، میں غرق کر دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ قانون فکس ہیں، لاز چونکہ فکس ہیں، ان پر اعتماد کر کے انسان مثلا کروڑوں اربوں لگا کر انویسٹ کرتا ہے، جہاز بناتا ہے، فلان کرتا ہے، اور اگر اسے پتہ ہوتا یہ ہوتا کہ پتہ نہیں ہوا اس کو مطلب اٹھائے گی یا نہیں اٹھائے گی، اس کی مرضی ہے، تو پھر کبھی بھی اتنے یہ جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، یہ جو انوینشنز ہیں، کبھی بھی یہ نہ ہو سکتی، چونکہ کوئی چیز پابندی نہ ہوتی۔ ایک دن لیبارٹری میں ایک رزلٹ آیا، دوسرے دن اسی کام سے دوسرا رزلٹ آ جاتا، تو کہاں جاتا ہے انسان؟ تیسرے دن وہی دو چیزیں ملاتے تو کوئی چوتھی چیز بن جاتی، کچھ بھی آگے نہ بڑھتا۔ لیکن اس کائنات کو اتنا اللہ تعالیٰ نے جو اس میں چیزیں بنائی ہیں، جو کردار ان کو سونپا ہے، وہ پابند ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس پھر جو میں نے عرض کیا کہ اپنی مناسبت سے یہ پانی کا شعور ہے، شعور رکھتا ہے وہ، اس نے ہمارے بدن میں جا کر کیا کرنا ہے کہ ہماری پیاس جو ہے وہ بجھ جائے، اس کا شعور ہے۔ اور ہماری پیاس، یہ پانی کی کمی جو ہے، اس کو کیسے یہ جا کے دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سنکرونائز قسم کا یہ پورا کا پورا نظام، ان سارے بے شمار قوانین جو آج انسان جانتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں جانتا انسان، اس پر مشتمل یہ کائنات بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کی باتیں اگر تو اس نظر سے دیکھا جائے، جیسے عام طور پہ بعض پڑھے لکھے لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بیکورڈ سی باتیں، تو پھر وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر واقعاً دقت سے دیکھا جائے تو علماء کرام جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن اس کا کلام ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اس سے پکی بات کاری کوئی نہیں سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ باتیں ان لوگوں سے کی گئی، ان کی آپ عرب، اس زمانے کے عرب کی آپ علمی لیول دیکھیں، آپ ان کا وہ کیا تھا، لیکن انہی کی زبان میں وہ باتیں بھی کی ہوئی ہیں کہ جو آج جن کا انکشاف ہو رہا ہے۔ یعنی اس آیت کا یہ مطلب اس زمانے کا عرب تو امیجن نہیں کر سکتا، لہذا کہتا ہے یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، بہت جلد ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں۔ آفاق یعنی آپ آسمانوں کے بھی دور ترین نقطے اس کو کہہ سکتے ہیں، اور انسان کی علم کے دور ترین جو سب سے لیٹسٹ ریسرچز، ان کو بھی علمی افق بھی کہا جاتا ہے، انسان کے علم کی حد، وہاں پر ہم ان کو دکھائیں گے جیسے جیسے یہ آگے بڑھیں گے، اور ان کے اپنے وجود کے اندر حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر تعین ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا انہ الحق، یہ بات کہ یہ قرآن حق تھا، ہمارے نبی جو آ کے بات بتاتے تھے وہ برحق تھا۔ تو بس پھر سارے مثلا ہم لوگ تیار رہے کہ یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو رہا ہے، چاہے ہمارے پاس ہو، چاہے ابھی آپ کو پتہ ہے بعض لوگوں نے جو بڑی خفیہ میٹنگ کرنی ہو نا تو وہ موبائل اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے، چونکہ آپ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ نے موبائل آف بھی کر دیا تو وہ جنہوں نے بنایا ہے ان کی بات مانتا ہے، وہ جب چاہے اس کا مائک آن کر لیں، وہ جب چاہے اس کا کیمرہ آن کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ جنہوں نے بنایا ہے وہ اس کو ان کی اطاعت کرتا ہے، آپ کو تو کچھ یوزز کے لیے ملا ہوا ہے،
جس نے یہ کائنات بنائی اصل میں اس کی اطاعت کرتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اصل میں وہ اس کے صحیح یوز کا مالک ہے. وہ جس کو جو کہے، وہ ہوا سے کہے کہ ان کو گرمی ہے ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے دو، وہ بھی کر سکتا ہے. اور وہ ہوا سے کہے کہ ان کا بیڑا غرق کر دو، اٹھا کے پھینک دو ہر چیز. آپ نے دیکھا امریکہ میں بعض اوقات یہ جو سمندری طوفان آتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد آتے رہتے ہیں، لاکھوں لوگ جناب وہاں سے نکالے جا رہے ہیں، ایویکویٹ کیے جا رہے ہیں، بھاگو یہاں سے، فلان ہو رہا ہے. ساری جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، مثلا آج کے زمانے کی بات کریں، دھری کی دھری رہ جاتی ہے بھاگ. اور آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ وہ کیسے گاڑیوں کو اور گھروں کو اٹھا کے چھتوں کو اڑا کے لے جاتے ہیں جب وہ تیز ہوتی ہے. اور اللہ کہتا ہے یہ میرا لشکر ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہمارے اندر اس کے لشکر ہے، جب کہے وہ سوئچ آف کر دے، ٹھیک ہے، مین سوئچ ہی آف کر دے، دل بند ہو جائے کوئی ایک. اب دیکھیں انسان کتنا کمزور ہے، اتنی جو بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے، فلٹر ہو رہا ہے بلڈ اور سارے بدن کو، کتنی پیچیدہ وہ رگوں کا نظام ہے جس سے بدن کو جاتا ہے وہ سارا بلڈ جاتا ہے. ایک جگہ پہ رکاوٹ آ جائے بندہ گیا. وہ چودھری ہے، وہ چیف ہے، وہ صدر ہے، وہ کچھ فارغ، ٹھیک ہے نا. بھاگو دوڑو بچاؤ، یہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ایکسپائر ہو گیا. بندہ کتنا ضعیف ہے اور خالق کتنا طاقتور ہے. تو ان چیزوں سے انسان بالآخر، انسان کی اکڑ، جب ان میں انسان غور کرتا ہے تو اس کی اکڑ، اس کے اندر جو گیس بھری ہوتی ہے دماغ میں تکبر کی، نکل جاتی ہے. میری حیثیت کتنی سی. صدق اللہ العلی العظیم.